اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدہ کے سلسلے میں یہ تیسرا درس ہے۔ کل ہم نے بیسک اصطلاحات جو ہیں وہ مکمل کر لی تھی۔ اس میں ایک لفظ تھا قبض اور بسط، تو اس میں وہ لفظ بعض اوقات بسط بھی پڑھا جاتا ہے، تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کے اندر ویریشن آ جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کل شاہد کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شاہد کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو، وہ تو ایک واجبی تعریف تھی، اب اس تعریف کو ہم اپنے فردر بلڈ کریں گے کہ وٹنس جو ہے وہ کس کس چیز کا ہو سکتا ہے، یعنی جو شاہد ہے وہ کس کس چیز کا ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ جو دنیا میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ وٹنس صرف حال کا ہو سکتا ہے، یعنی جس وقت اس نے کوئی چیز دیکھی وہ اس کا حال ہے۔ پریزنٹ آپ سمجھ لیں، پریزنٹ ٹینس تو سمجھتے ہیں نا، وہ کہے جی میں نے یہ دیکھا کیونکہ میں اس ٹائم وہاں موجود تھا، یہی ہوا نا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دین اور یہ دین کے اندر تصوف کا، کیونکہ تصوف دین سے علیحدہ چیز کوئی نہیں ہے، یہ خیال کرنا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ علیحدہ کوئی چیز ہے، یہ علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ دین میں ہی ہے، اور دین مکمل ہی اس ٹائم ہوتا ہے جب آپ تصوف کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جی چونکہ یہ تصوف کو فالو کرتے تو اس لیے کہتے ہیں، مگر تصوف میں جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ تصوف ہے کیا، تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کا جو عین ہے وہ تصوف میں ہے، یعنی قرآن کی جو پریکٹیکل آپ کہہ لیں کہ جس میں پریکٹیکلٹی زیادہ ہے جس چیز کے اندر، وہ تصوف ہی ہے جو پورے قرآن کو کور کرتی ہے، فالو کرتی ہے، بلکہ کہنا چاہیے جو فالو کرتے پورے قرآن کو وہ تصوف ہے، کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو پورے قرآن میں سکیٹرڈ ملیں گے، پھیلے ہوئے ملیں گے پورے قرآن کے اندر۔ تو جس میں مثال کے طور پہ توبہ ہے، توبہ قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اعمال صالحہ ہے وہ قرآن میں موجود ہیں، اسی طریقے سے خطوات شیطان ہیں، یعنی جو فٹ سٹیپس آف سیٹن ہیں، تو اس پہ نہیں چلنا، تو اس کے فٹ سٹیپس کیا ہیں؟ حسد، تکبر، غرور، کینہ، حیوانیت، شیطانیت، ٹھیک ہے، اس پہ نہیں چلنا۔ تو تصوف کی یہی سیڑھی ہے، یہ مثال دی، یہ مکمل نہیں ہے، یہ اس میں سے مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو جب تصوف کی سمجھ آئے گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین میں ہے یا دین سے باہر ہے۔ تو جب سمجھ آئے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دین کے اندر ہے، اور قرآن میں جن چیز پہ عمل کرنے کا کہا گیا ہے وہ تمام معاملات تصوف کے اندر ہیں جس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ شریعت میں تو ہمیں بتا دی جاتا ہے نا، اب نماز کر لیں، روزہ کر لیں، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، یہی ہے نا۔ لیکن اس میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوں گی، حافظ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن جو خطوات شیطان ہیں وہ ان پہ موجود ہوں گے، سمجھے۔ سو اگر آپ اس کو دور کرنے چلیں گے تو اس راستے کو تصوف کہتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جو وٹنس ہے وہ عام زندگی میں تو پریزنٹ میں کیا جاتا ہے، حال میں کیا جاتا ہے، مگر جب آپ تصوف
اور دین میں مشاہدے کے پر آ جائیں تو اس میں مشاہدہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں مشاہدہ حال کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں وٹنس جو ہے وہ آنے والے وقت کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب مشاہدہ کس چیز کا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے. دو باتیں ہیں یاد رکھیں. ایک ہوتی ہے جو ڈیلیوژن کریٹ کیا جاتا ہے. ڈیلیوژن تو سمجھتے ہو؟ ڈیلیوژن، ٹھیک ہے، کہ ایک دھوکہ، دغا بازی وہ شیطان کریٹ کر دیتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی، سمجھے، وہ آپ کو دکھا دیتا ہے. اور اسی میں ایسے ڈریمز، ایسے خواب بھی آ جاتے ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے، لیکن دراصل وہ خواب جو ہے وہ اس کو شیطان نے دکھایا ہوتا ہے. سمجھے بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز پہ وٹنس بنائے گا اپنے بندے کو تو وہ ڈیلیوژن نہیں ہوگا، وہ دھوکہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ حقیقت ہوگی. اسی لیے اس کو مشاہدہ حق کہا جاتا ہے، کہ مشاہدہ حق ماضی کا، مشاہدہ حق حال کا، اور مشاہدہ حق مستقبل کا. حقیقت دکھائی جاتی ہے. اگر کوئی حق کو نہ سمجھ سکے تو حقیقت کو تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی وہ یہ چیز وہ ہے حقیقت کہ جو ہے، بس بات ختم ہو گئی. کسی کا انکار اس کے سٹیٹس کو، اس کے ہونے کو ڈیمیج نہیں کر سکتا، اس کو زائل نہیں کر سکتا. سمجھے؟ حقیقت وہ چیز ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں وہ تو ہے. ٹھیک ہے. سو یہ حق جو ہے، اس کی تعریف عام طور پہ، اس کی جو معنی آپ کہہ لیں، وہ عام طور پہ یہ ہے سچا. سچا جو ہے وہ صدق میں آتا، اس کا وہ معنی نہیں ہے حق. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ لوگوں کی گمراہی میں ایک بڑا کردار اردو ترجموں نے بھی کیا. جو ترجمہ کرنے والے ہیں، یہ ایک ڈائلما ہے، المیہ ہے یہ، کہ جو عربی گرامر پڑھ لیتا، سیکھ لیتا ہے، یا عربی لینگویج سیکھ لیتا، وہ ترجمہ کرنے بیٹھ جاتا ہے. سمجھتا ہے کیونکہ مجھے عربی آتی ہے تو لہٰذا میں ترجمہ کر لیتا ہوں اس کا. مگر یہ یاد رکھو کہ جب بھی قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا، جب بھی حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا، اور جب بھی اہل تصوف کی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے گا جو کہ عربی میں ہے یا فارسی میں ہے، جب تک ترجمہ کرنے والے کو ان کا فہم نہیں ہوگا تب تک اس کا ترجمہ گمراہ کن ہو سکنے کے بہت بڑے چانسز ہیں. اور یہی ہوا ہے اس امت کے ساتھ، اسپیشلی پرٹیکولرلی جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہوا یہی ہے. اب حق میں اور صدق میں بہت ڈفرینس ہے. حق اٹل ہوتا، یہ حقیقت سے ہے، ریئلٹی سے ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے صدق جو ہے وہ ٹروتھ سے ہے، حق فیکٹ سے ہے. ٹھیک ہے. سو یہ انچینجبل ہوتی ہے. یہ حق پہ ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ تمہیں کلیئرٹی آئے کہ یہ حق کہتے کس کو ہے. سمجھے؟ یہ چینج نہیں ہو سکتی، یہ ایز اٹ از ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. سمجھے؟ جو ہمیشہ تمہیں سمجھاتا نہیں آتا تھا کہ تین ہوتی ہیں چیزیں، جھوٹ، سچ اور حق، حقیقت. ٹھیک ہے. تو سچ کا اپوزٹ جھوٹ ہے، جھوٹ کا اپوزٹ جو ہے وہ سچ ہے.
سچ جو ہے وہ حقیقت ہو بھی سکتا ہے اور سچ حقیقت نہیں بھی ہو سکتا. جس کی مثال ہمیشہ تمہیں میں دیتا ہوں کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں، داڑھی ہے، یہ سارا کچھ ہے، وہ پڑھا بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں کہ جی سچ تو یہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن کیا حقیقت میں نیک آدمی ہوں؟ یہ اصل چیز ہے، سمجھے؟ سچ ایک علیحدہ سچ ہوا جو آپ کو نظر آ رہا، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں ہم حقیقت کو یا حق کو ڈسکس کریں گے، اس کے برعکس کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ جیسے ہے ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ جو ہے وہ الحق استعمال کیا. ٹھیک ہے، کہ اس کا کوئی برعکس نہیں ہے، وہ ہے بس ایسے. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہوگی بات. حقیقت کا مشاہدہ جو ہے، جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو حقیقت کا مشاہدہ حق کہا جاتا ہے. اب جہاں ہم نے بات کی کہ یہ ماضی یعنی جو پچھلی گزر گیا وقت، اس میں کوئی چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہوا تھا، تو آج کی دنیا میں آپ دیکھ رہے کہ آپ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نا ریکارڈنگ. آپ اس کو سال بعد دکھاتے جی سال پہلے تو نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ اس کا ایک عکس ہے، ریفلیکشن ہے جو اللہ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے. سمجھے؟ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے اللہ کی مصلحت نہ ہو. بچے ماں باپ کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کہ وہ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو پچھلا وقت گزرا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہوا ہوگا. رائٹ؟ اللہ نے جب پچھلا وقت دکھانا ہے تو اتنا حصہ جتنا اس کو اس کی مرضی ہے اتنا حصہ جو ہے وہ ریکارڈنگ میں دکھا دے گا. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ پریزنٹ میں تو آپ سمجھ گئے کہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے آپ اس کی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اب آ گیا معاملہ مستقبل کا. تو مستقبل کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں قرآن میں کیا ملتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا. جب دکھانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں دونوں ہی ہیں، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج بوریت دور ہوگی نا. اب اللہ کی قدرت میں دونوں چیزیں ہیں، یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا دکھا دے کہ یہ لکھا ہوا، یا اس کو مووی کی صورت میں دکھا دے، موشنز کی صورت میں دکھا دے. ٹھیک ہے، کہ یہ ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. اب اس چیز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح وہ ہوتا تھا نا بچپن میں، وہ ایک لطیفہ سنا کرتے تھے کہ استاد نے شاگرد سے کہا کہ فکرے میں ماضی، حال اور مستقبل کا استعمال کرو ایک فکرے میں. تو وہ کہتا تھا کہ وہ کیا تھا، وہ تم سے پیار کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، ہے نا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ تو خیر لائٹر موڈ اور بات سمجھانے کے لیے بات تھی. اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کا مشاہدے کا ثبوت ملے تو وہ شب معراج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس میں ماضی بھی ہے، اس میں حال بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے پردوں میں چھپا کر رکھا ہوگا. آپ کسی بھی شخص کی روح کو چلتے پھرتے نہیں دیکھ سکتے.
میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے میرے سامنے، ہم ایک دوسرے کی ارواح کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جسم کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آنکھیں جسم کو دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. سو ہمارے چونکہ وہ پردہ جو ہے، ہم یہ پردے جو لٹکے نہیں ہوتے جو گھروں میں، ہم اس کو سمجھتے ہیں پردہ. دراصل روح کا پردہ یہ جسم ہے، ٹھیک ہے. روح کا پردہ یہ جسم ہے، اور روح کہاں ہے؟ اور اس جسم میں اور روح کے اندر دیکھو، یہ جسم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایسے ہوا، یہ ہمیں نظر آنے لگ گیا، روح اس کے پیچھے ہے، یہ ایسے، ٹھیک ہے. اب دونوں کے درمیان گیپ کتنا ہے؟ ذرا گیپ دیکھنا، ٹھیک ہے. یہ جو درمیان کا حصہ ہے، دونوں کے درمیان کا حصہ، جب تک یہ بیچ میں سے غائب نہیں ہوگا تب تک روح جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یا نہیں سمجھے؟ یار آپ ایک چیز کو زمین میں دفنا دیں، آپ نے اسے 3 فٹ نیچے دفنا دیا، جب تک آپ 3 فٹ کھودیں گے نہیں وہ چیز نہیں نکلنے والی. ایسا ہی ہوگا نا کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوگا. تو اب اگر جسم میں اللہ نے اندر مزید تہیں رکھ دی ہیں، آپ اس کو تہ سمجھ لیں کیونکہ اس سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گی بات. تہ در تہ در تہ، اس کے بعد جا کے روح کا مقام آتا، ٹھیک ہے. آپ ایسے سمجھ لیں جب بیج بوتے ہیں کھیت میں تو ہل چلا کے اس کو گہرائی میں ڈالتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روح کو بھی گہرائی میں رکھا گیا. اب روح اور جسم کے درمیان کچھ چیزیں حائل ہیں، جب تک وہ چیزیں بیچ میں سے نہیں ہٹیں گی تب تک روح جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. اسی کو پردہ کہتے ہیں. جو چیز بھی حق تک پہنچنے سے روک دے آپ کو، اس کو پردہ کہا جاتا ہے، اسی کو حجاب کہا جاتا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے. سو مشاہدہ حق سے مراد، اب آ جائیں یہاں پہ مشاہدہ حق، مشاہدہ اور مشاہدہ حق کی تعریف. تصوف میں مشاہدہ سے مراد صور تجلیات حق کو بغیر حجاب اشیاء کے دیکھنا ہے. یعنی وہ جو چیزیں جو پردے ہیں جب وہ درمیان میں سے ہٹیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ میری بات کو ایسے مذاق نہ سمجھ لینا. جگر مراد آبادی صاحب کی ایک کلام ہے، حیرت عشق نہیں، شوق جنوں پوش نہیں، بے حجابہ نہ چلے آؤ مجھے ہوش نہیں. یہ کلام جو ہے نا، یہ یوٹیوب پہ تمہیں مل جائے گا، اس کو جا کے ذرا سننا. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو جب اس کے ساتھ ملا کے دیکھو گے نا تو تمہیں کئی چیزیں جو ہے نا سمجھ میں آ جائیں گی. یا کلام سمجھ میں آ جائے گا، یہ سمجھ میں آ جائے گا. دونوں میں سے ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے. اب جیسے اس میں ہم نے کل فنا فی اللہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک شعر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں. تو وہ جو فنا فی اللہ ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا. دنیا اسے سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے یہ تو اس کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، حالانکہ ہوش اصل میں اسی کو ہی ہوتا، کیونکہ وہ حق کو دیکھ رہا ہے اور دنیا گمراہ ہے، ان کو حق نظر نہیں آ رہا. تو پھر صاحب ہوش کون ہوا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کلام جو ہے نا وہ جا کے ذرا سننا اور اس کو اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھنا جو پڑھانے لگے، ٹھیک ہے. کیا کلام
حیرت عشق نہیں، شوق جنو پوش نہیں. ہاں یہ جگر مراد آبادی صاحب کا. بے حجاب نہ چلے آؤ کہ بغیر پردے کے چلے آؤ، مجھے ہوش نہیں. کیونکہ جب تک انسان کو ظاہری دنیا کا ہوش ہے نا، تب تک وہ بے حجاب آنا نہیں ملے گا. حق کا مشاہدہ بے حجاب آنا یعنی بغیر پردے کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہی وہ اب اس تم لوگ بہت امپورٹنٹ فیلڈ کے اندر داخل ہونے لگے ہو. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، لیکن جو میں بات اللہ کے سے سمجھانے لگا ہوں وہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. اب تمہیں اس کے بعد جب یہ پڑھ لیں گے تو تمہیں یہ سمجھ آئے گی کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیوں کیا تھا. ہم نے جو غزل تمہیں بتائی ہے نا، جو کلام بتایا، اسی کا ایک شعر ہے کہ دیکھ کر جلوہ حق بت کو کیا ہے سجدہ، سمت بھولا ہوں مگر قبلہ فراموش نہیں. سمجھے کہ سمت آدم کی طرف ہو گئی ہے، لیکن قبلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. سو جلوہ حق اس میں نظر آیا بت میں، تو اس کو سجدہ کر دیا. سمجھے؟ تو اس لیے کہتے ہیں نا معرفت کا کلام یہ لوگ پڑھتے ہیں بڑا وہ شوق، انہیں پتہ کوئی نہیں ہوتا وہ پڑھ کے آ رہا ہے. چلیں آگے. مشاہدہ حق سے مراد اشیاء کو دور کر کے، یعنی جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، جو آپ کے سامنے ہے، اور جو پردے ہیں اندر. وہ جو میں بات کر رہا تھا جسم اور درمیان میں رہ گی، مکمل نہیں ہوئی، کہ جسم اور روح کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ 70,000 حجابات کا ہے. 70,000. جب تک وہ دور نہیں ہوتے تب تک آپ کو روح اور اس کی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا، اور تب تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ہیں کیا. سمجھے؟ آپ کو اپنی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. انسان گمراہی میں رہتا. خاش ہو گیا. سمجھے؟ وہ جو ڈسٹنس بتا رہا تھا کہ یہ ڈسٹنس دونوں میں، یہ ڈسٹنس جو ہے وہ 70,000 ویلز کا ہے. 70,000 ویلز. So you have to lift each and one of them. ہر ایک پردے کو اٹھنا ہے. تو وہ جیسے جیسے رائے سلوک پہ سفر کرتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے وہ پردہ جو ہے وہ اٹھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو مشاہدہ حق سے مراد اشیاء کو دور کر کے، اب سمجھ میں آ گئی، اشیاء کو دور کر کے نظر باطن کو ذات حق پر محکم رکھنا ہے. اب یہ نظر باطن کا یہاں ذکر کیوں ہے؟ نظر باطن کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ دو آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ دو آنکھیں جو اس کو کہیں اگر مل جائے نا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ سر کی آنکھیں یہ دو والی ہیں جو کہ سر میں ہمارے لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو چشم باطن ہے یا نظر باطن ہے وہ کہلاتی ہے جو قلب دیکھنے والا. قلب، دل نہیں، قلب. ٹھیک. نظر باطن کو چشم باطن اور قلب کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے. نظر باطن یا دل کی آنکھ کا قرآن و حدیث سے ثبوت. اب آ گیا یہاں پہ کہ جی قرآن سے ثابت کریں کہ دل کی آنکھ ہے یا نظر باطن یا چشم باطن ہے. ٹھیک ہے. سورہ الحج 22واں سورہ 46ویں آیت. تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. ٹھیک ہے. تو دلوں کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا گیا. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، یہ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو کہ دلوں میں، سینوں میں. نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. پھر اس کے بعد آ جائے سورہ الاعراف میں 7واں سورہ 201 نمبر آیت. بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے
یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ ہے بصیرت کی آنکھیں، یہ مبصرون، فائزہ ہم مبصرون. اب وہ یہ یاد رکھنا کہ شیطان کو آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کا آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ بندہ ہوش میں آ جاتا ہے. آپ شیطان کو دو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر وہ دو آنکھوں سے نظر آئے گا آپ سے پکڑ لیں گے. اس کا تو کام یہی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، سمجھے؟ تو جو نظر نہیں آتا وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ آپ اس کو دو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. وہ سمپل سی بات ہے کہ نہیں، کوئی پریشانی کی کیا بات ہے؟ جو دو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہی تو غائب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آنکھیں نہیں کھلتی، بلکہ یہ قلب کی آنکھ کھلتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے یہ شیطان ہے. ٹھیک ہے، یعنی حقیقت حال کو جاننے کے لیے سالک کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب یہ بات کیوں یہ کہی گئی ہے. چشم بصیرت کا معنی دل کی آنکھ، بعد نظر، فہم و فراست کیا گیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے ہر بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ نہ ہوتا. ہم کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. دل میں آیا کسی کو گالی نکال دی، دل میں آیا کوئی گندی چیز دیکھ لی، ٹھیک ہے، دل میں آیا کوئی گناہ کر دیا، میرے دل میں آیا جی، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا. ڈفرنس یہ ہے کہ آپ میں یہ تمیز آئے کہ یہ میں چاہتا ہوں یا یہ شیطان چاہتا ہے. سمجھے؟ دو چیزوں کو جدا کر کے دیکھنے کی بات ہے. ذرا اس بات پہ غور کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں نے کر دیا، میرے دل نے چاہا میں نے کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، میرے دماغ نے کہا میں نے کر دیا، ٹھیک ہے، میرے دماغ میں یہ آیا تو میں نے یہ کر دیا. ٹھیک، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. ٹھیک ہے، کسی کی برائی کرنا چاہے دل میں آیا برائی کر دی اس کی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے یا یہ شیطان نے کروایا ہے. ہوتا یہ ہے کہ برائی کی طرف لے جانے والا شیطان ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. مگر ہم شیطان کے اس جو ڈائریکشن ہے، اس کی جو ہدایت ہے، اس کو اون کر لیتے اور یہی ہمارے گناہ جو ہے وہ آ کے فکس ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، اور یہیں آ کے ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم اس خیال کو اپنا خیال لے لیتے ہیں، وہ ہمارا خیال نہیں ہوتا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ ہمارا خیال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ دراصل آپ کو شیطان پش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ آیت تمہارے سامنے. اب یہ آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا یہ میری اپنی مرضی ہے. یہ تصوف میں ایک منزل ہے. وہاں آ کے، کیونکہ انسان کے ذہن میں تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے ہوتا کیا تصوف کے اندر، شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ سالک کے اوپر حملہ کرتا. اب اگر سالک کو آگے مشاہدہ حق عطا نہ ہوا ہو تو وہ ہمیشہ اسی میں پھنسا رہے گا کہ یار یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا. ٹھیک ہے، وہ اسی میں الجھا رہے گا اور وہ گمراہی میں پڑا رہے گا. اب جب اس کو معلوم ہے کہ اب آپ اس کو اب ایسے سمجھ لیں، اب جو بات سمجھانے لگا اس سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی بات. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں،
آپ جس بچے کی آواز پہچانتے ہیں نا، آپ یہاں بیٹھے بتا دیں گے یہ فلانا بول رہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. لیکن اگر آپ پہچانتے نہیں ہیں نا تو آپ کہیں گے یار بچہ بول رہا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو آواز کانوں میں صاف سنائی نہیں دے رہی ہے مگر ایک ادراک ہے کہ کوئی بول رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہیں یار میرے کان بج رہے ہیں، ایسے ہی ہے، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ کو کلیئرٹی کہاں ہے؟ جہاں آپ پہچانتے ہیں. اس پہچاننے کے لیے مشاہدہ حق کا ہونا بہت ضروری ہے. تب یہ ہوگا، تب آ کے یہ اسٹیج آئے گی کہ آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ چیز شیطان نے تو اپنا کام کیا، اس نے کہا کہ یہ کرنا ہے، تو آپ آگے اللہ کی آپ پہ رحمت ہے، آپ سمجھ گئے کہ یار یہ تو شیطان کا کام ہے، تو لہذا آپ اس کو کرنے سے رک جاتے ہیں، سمجھے، آپ اس کو اون نہیں کرتے. دوسری اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے، جب آپ اس کو اون کر لیتے ہیں وہ آپ کے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ وسوسہ، کیونکہ اپنے حدیث شریف کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ اللہ نے اس امت پہ جو وسوسے ہیں ان کو معاف کر دیا، یاد ہے حدیث شریف یہ؟ وسوسوں کے لیے اللہ نے اس امت کو معاف کر دیا جب تک وہ کر نہ لے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ گناہ کرنے کا خیال دل میں آیا بھی ہے اور وہ آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی رحمت سے آپ نے پہچان لیا کہ یار یہ شیطان مجھے ادھر کھینچنا چاہ رہا ہے، آپ نے اسے لفٹ نہیں کرائی، تو بے شک وہ کبھی ترین خیال بھی دل میں آیا ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. لیکن جب آپ اس کو اون کر لیں گے اور اس کے مطابق عمل کر لیں گے تو پھر حدیث شریف کے مطابق کیا ہے، پھر آپ پہ گناہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گا. گاٹ اٹ؟ اب نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لو، اگر اس میں نہیں سی سمجھ میں، پھر آگے چلتے ہیں. سو یہ ہے وہ ڈفرنس کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی آواز ہے، اور وہ معلوم دو آنکھوں سے نہیں ہوگا، وہ ایک آنکھ سے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو، ہرس کو دور رکھو، اور جسموں کو لاپرواہ رکھو. اچھا پتہ ہے کیا ترجمہ کرنے والوں نے یہاں کیا، وَعَرُوا أَجْسَادَكُمْ، کہ اپنے جسموں کو ننگا رکھو. وہ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ہندوؤں والے سادھو بنانے لگے ہیں. یہ پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ کہ جسموں کو لاپرواہ رکھو، سمجھے. تو یہ اللہ کی رحمت سے خود ہی کیا. کوشش اب میں یہی کرتا ہوں کہ خود ہی یار کو دیکھ لوں، اس کا جو بھی ہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے. اور اپنی امیدوں کو کم رکھو اور اپنے جگر کو پیاسا رکھو. دنیا کو اپنے سے دور رکھو تاکہ تم اللہ کو اپنے قلوب سے دیکھ سکو. سمجھے. اسے حضرت طاووس نے روایت کیا کشف المحجوب میں، یہ اس کو المشاہدات کے باب میں حضرت علی بن عثمان اجویری اور معروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے کوٹ کیا اس حدیث شریف کو. اتحاف السادات المتقین، یہ شرح احیاء العلوم جو امام غزالی کی ہے، مرتضیٰ زبیدی، یہ ان کی کتاب ہے. کتاب اس میں جو باب ہے وہ ہے کسر شہوتین، جلد 9 صفحہ 11. یہ پرنٹ کی ہے دارالعلمیہ نے بیروت لبنان سے. یہ اس میں بھی درج ہے، یہ وہاں سے دونوں سے میں نے دیکھ کے اس کے بعد اس کو یہاں کوٹ کیا تھا اس حدیث شریف کو. تو یہ کوئی ایسی حدیث شریف نہیں ہے جو. اور پھر حدیث شریف کے بارے میں پہلے بھی، چونکہ اب تو یہ چل رہا ہے تو میں رپیٹ کرنا مجبوری ہے میری، کہ حدیث تصوف میں یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا. تصوف میں یہ جو ہے نا کہ جی ضعیف ہے تو فلانا ہے تو یہ ہے وہ ہے، نہیں، یا ہے یا نہیں ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے مشاہدہ حق. مشاہدہ حق جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس میں راویوں سے تعلق نہیں ہوتا. اس میں یہ ٹیکسٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کے دوسرا مشاہدہ حق میں ہی وہ شامل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے پوچھ لیا جاتا ہے کہ حضور یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آگے سے فرمان آ جائے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر چاہے اس کے ساتھ ساری دنیا نے لکھا ہو کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا یہ جھوٹی حدیث ہے، تو پھر وہ صوفی نہیں مانتا اس چیز کو، کیونکہ جن کا قول ہے انہوں نے فرما دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ مشاہدہ حق میں جائے گا تو ملے گا اور وہاں سے پتہ چلے گا نا۔ سو اس لیے صوفی نہیں پرواہ کرتے اس چیز کی، یہ ان کا ہی کام ہے، دنیا داروں کا یہ لگے رہتے ہیں، سمجھے۔ اس کو حدیث کشفی بھی کہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز فرما دیں، جو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں تمہیں کہ فرمان یہ ہے کہ اگر جس کو بھی خواب میں نظر آئے وہ میں ہی ہوں، شیطان میرا روب نہیں مر سکتا۔ یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جس صاحب کو خواب میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات فرما دیں تو وہ حدیث ہے۔ اب وہ جب وہ کوٹ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے یہ بات، تو یہ جو علماء حدیث ہیں وہ چڑھ پڑیں گے، کہیں گے جی اس کی سند کہاں ہے، یہ کس نے کہا، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ تو جھوٹی ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ حالانکہ کوٹ کرنے والے نے ایگزیکٹ 100% صحیح حدیث کوٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے۔ آپ سمجھے، یہ سب مشاہدہ حق کے اندر موجود ہیں یہ چیزیں۔ کئی ایسی حدیث ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قول مبارک بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو ضعیف میں، منکر میں، موضوع میں، یعنی جھوٹی حدیث میں ڈالا ہوا، اور اس پہ پھر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے کہتا ہوں یہ تصوف ہی ہے جو آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احسان کے متعلق جب سوال کیا، تو سوال تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے دیکھ نہ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی پھر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے دو ہی درجات ہیں، یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تیسرا درجہ کوئی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر 1 اور حدیث کا نمبر 93 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 8 اس حدیث شریف کا۔ یہ اب سارے پروف آ رہے ہیں نظر باطن کے، دل کی آنکھ کا قرآن سے اور حدیث سے ثبوت۔ بور تو نہیں ہوگے؟ نہیں، آج نہیں ہوگے بور، حالانکہ وہ بنیاد تھی جو 2 پچھلے درس میں سمجھائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، یا داؤد اتدری ما معرفاتی، قال لا، کہتے نہیں، قال ہی حیات القلب فی مشاہداتی، کہ اے داؤد کیا تمہیں ادراک ہے کہ میری معرفت کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حیات القلب ہے جو میرے مشاہدے میں پنہاں ہے، سمجھے کہ قلب کی زندگی ہے، قلب کا زندہ ہونا تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اپنا مشاہدہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہاں وہ مسل پھڑکنے لگ جاتے ہو، کہتے ہیں دل جاری ہو گیا، ہے یار۔ میں اس لیے تو سمجھاتا ہوں نا کہ یہ جو 4 خواب دیکھنے کے بعد اور 10 تسبیحاں کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں، اگر یہی سارا کچھ ہوتا تو وہ صوفیہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 90 سال 80 سال اللہ کی راہ میں گزارے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو بڑا آسان کام تھا، وہ تو ہم سے کہیں زیادہ قابل لوگ تھے۔ وہ اصل چیزیں نہیں ہیں، یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں، سمجھے۔ یہ بس لوگ جو ہیں اصل میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، آسانی نہیں ہے، یہ مسلسل پرپیچول چیز ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا۔ کشف المحجوب میں یہ حدیث شریف ہے حضرت داؤد علیہ السلام والی، فی باب المشاہدات، اس کے اندر یہ ذات حق کی چند نشانیاں۔ اب آ جائیں کہ یہ حق جو ہے وہ کیا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا حق جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے؟ سو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور پھر جو آگے جتنا بھی ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی ہے،
وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، وہ اگر حق ہے تو وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جیسے اولاد خود سے کچھ نہیں ہوتی جب تک اس کا باپ نہ ہو، اس کی ماں نہ ہو. انسانوں میں یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. سو حق جو ہے، اگر کسی کو حق کا درجہ دیا گیا ہے تو وہ اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی درجہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. سو بنیادی طور پہ اپنی ذات میں حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور پھر اس نے آگے جس چیز کو حق قرار دیا اس کو ہم حق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے تہجد سے پہلے کی. آپ تہجد ادا کرنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے. یہ مکمل دعا نہیں ہے، اس کا اتنا حصہ میں نے لیا ہے کہ جتنا حصہ ہمارا متعلقہ ہے، ٹھیک ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، کہ تیرے لیے ہی حمد ہے کہ تو حق ہے. وَوَعْدُكَ حق، ٹھیک ہے، اور تیرا وعدہ حق ہے، یعنی وہ حقیقت ہے، وہ چینج نہیں ہونے والی. وَلِقَاؤُكَ حق، اور تجھ سے جو ملاقات ہے وہ بھی حق ہے، یعنی یہ سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وَقَوْلُكَ حق، اور تیرا قول جو ہے وہ حق ہے. اب یہ قول دو طرح سے ہے ہمارے پاس، ایک قرآن کی صورت میں ہے اور ایک ہمارے پاس حدیث کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو وحی متلون جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور وہی غیر متلون جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے. والجنہ حق، جنت حق ہے. والنار حق، اور جہنم بھی حق ہے، وہ بھی حقیقت ہے، چینج نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. والنبیون حق، اور تیرے انبیاء جو ہیں وہ حق ہیں. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. والساعات حق، اور قیامت جو ہے وہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے. صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر 1 باب التہجد باللیل، حدیث کا نمبر 1120 1120. یہ پوری جو ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ تہجد ادا کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں، یہ بہت بابرکت دعا ہے. اور کیسے نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ یہاں ہم نے دیکھ لیا کیا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا وعدہ جو ہے، اس کے وعدے میں وہ سب کچھ آتا، جس کا تعلق جنت اور دوزخ سے ہے، جس کا تعلق انبیاء سے ہے، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ قیامت سے ہے، ٹھیک ہے. نہیں حق ہے نا. ہاں اب یہی ٹھہرے، اب مزہ آنا شروع ہوگا، سمجھے نا. اب وعدہ ہے نا، تو کچھ وعدہ تو پورا ہوگا آخر میں، کچھ وعدہ پورا ہوگا حال میں، اور کچھ وعدے ایسے جو پورے ہو چکے ہوئے ہیں ماضی میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. جیسے میں اس کی لب لباب بیان کر رہا ہوں. جیسے فرمایا گیا کہ اگر یہ نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو جو ماضی میں ہوا اگر آپ اس کو دو آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چلے جائیں سعودی عرب، اور وہاں پہ جو وہ قوم عاد و سمود کے آثارات ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا اس قوموں کے ساتھ. ٹھیک ہوگی بات. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ مجسمہ کہتے ہیں کہ جی ابھی آج بھی کھڑا ہے وہ، ٹھیک ہے. وہ علاقہ بھی موجود ہے جہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی. تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں دو آنکھوں سے تو آپ وہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو وہاں جو ریمینز ہیں وہی آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ پتھروں کی بارش کیسے برسی، اس دور میں کیا ہو رہا تھا، اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہیں، کیونکہ اب ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات، اس کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیو آپ کو اللہ ہی دکھا سکتا، سمجھے. سو وہ وعدہ پورا ہوا جو ہے اس کا مشاہدہ وہاں پہ ہو جائے گا.
اگر آپ کو وہ اپنی صفات کی معرفت عطا فرما دے تو جو آپ کے سراؤنڈنگز میں ہو رہا ہے نا، تو اس میں بھی آپ کو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسے آج کل کے جو حالات ہیں وہ دیکھ لو کہ وداؤٹ کوٹنگ اینی نیمز، اللہ کا فرمان ہے نا کہ جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا میں اس کے لیے کافی ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھ لو ایک بندہ ہے جس کو گرانے میں سارے لگے ہوئے ہیں. اب اگر معرفت ہو تو انسان کہتا ہے کہ یار دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. گاٹ اٹ؟ یہ مشاہدہ حق ہے حال کے اندر. اور جو وعدہ جنت کا ہے اور جو وعید دوزخ کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہونی ہے نا مرنے کے بعد اور قیامت کے ٹائم پہ، دونوں ٹائم پہ ہونی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت صغریٰ ہے قبر کے اندر اتارا جانا، اور قیامت کبریٰ جو ہے سور پھونکا جائے گا. تو وہ مشاہدہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں کرا دیا گیا. آپ سمجھ میں آ گئی؟ ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے، سو یہ وعدے کا مشاہدہ ہے. لقاء کا حق، ٹھیک ہے، کہ تو اس سے ملاقات جو ہے وہ حق ہے. اب دو صورتیں ہیں، یا زندہ ہوتے ہوئے مل لیں یا فوت ہونے کے بعد مل لیں. کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، اور وہاں جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے روح کو واپس جو ہے وہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اگر اس کو راحت ملنی ہے تو راحت ملے گی قبر میں، اگر اس کو عذاب ملنا تو عذاب ملے گا قبر میں. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ ہے یا نہیں، اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے اللہ سے مل لے. ٹھیک ہوگی بات. اور اس کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں بلا کے مشاہدہ کرا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اور مشاہدہ کرا دیا گیا. سو وَلِقَاءُ کا حق. ٹھیک ہے، وقول کا حق، کہ جو قرآن میں فرما دیا، جو اپنے حبیب کی زبان مبارک سے کہلوا دیا وہ حق ہے. وہ مشاہدہ اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے، والجنہ حق، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جنت دکھا دی گئی. اور یہ خیال کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائی گئی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو بھی دکھا دے. شرط اس کی یہ ہے، شرط ہے اس کی، اور وہ کڑی شرط ہے کہ وہ غلامان مصطفیٰ میں سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ اس کی کڑی شرط یہ ہے. بورڈ والے نہ ہوں کہ منڈیوں والے، بورڈ والے، یہ نعت خانوں کے ٹولے والے، یہ نہ ہوں. حقیقی غلامان مصطفیٰ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ والنبیون حق. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے آئے، ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یہی ہے نا، قرآن سے ہمیں معلوم ہوا، حدیث سے ہمیں معلوم ہوا. ٹھیک ہے، لیکن کوئی گواہ ہے؟ ہاں تو گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے. شب معراج ہوئی نا ملاقات. ٹھیک ہے، اب حق وہ چیز ہے جو کہ موجود ہوتی ہے اللہ کے سوا. یعنی موجود کا لفظ چونکہ میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ موجود اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جس کا کوئی وجود نہ ہو اور اس کو وجود دیا جائے. ٹھیک ہے، سو اللہ نے جس چیز کو وجود دیا ہے وہ حق تب ہوتا ہے جب وہ موجود ہو، اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ والنبیون حق، کہ اللہ کے نبی ابھی بھی موجود ہیں. اسی لیے آپ کو صحیح مسلم میں روایت ملے گی کہ سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، والنبیون حق، مشاہدہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، پھر آسمانوں پہ، مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقات کا ہونا.
حق ہو گیا، موجود ہے، ٹھیک ہے. شب معراج میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی تو کیا روحوں کی امامت تھی وہ؟ تو پھر سمجھے. تو اب آگے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشاہدہ نہ ہو تو پھر کہا جائے گا جی تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں تو خبر ہے اور ہڈیے ہیں بس، اور تو کچھ نہیں رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن جب مشاہدہ حق کو تو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یعنی موجود ہے، حقیقت ہے. یہ ہے مشاہدہ حق، ٹھیک ہے. اب آپ چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بچپن دیکھنا چاہیں، اللہ چاہے آپ کو دکھا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھا دے گا اگر اللہ چاہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا دیکھنا چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو وہ دکھا دے گا. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اپیرنس ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ چاہے گا تو وہ دکھا دے گا. اللہ کے چاہنے پہ ہے، اللہ چاہے گا تو دکھا دے گا، ورنہ خود سے آپ نہیں دیکھ سکتے. سمجھے؟ عقائد میں خرابی اصل میں بنیادی طور پہ مشاہدہ حق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بس ساعت حق، اور قیامت جو ہے وہ بھی حق ہے، تو وہ بھی دکھا دیا گیا شب معراج میں. ٹھیک ہو گیا، وہ تسلی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب حق سمجھ میں آ گیا. اگر ذات کی بات کریں تو ذات الہی ہے، اور اگر موجودات کی بات کریں تو پھر یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. اب نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہو گیا؟ کوئی پریشانی ہے؟ نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں اس کے. ایمان یقین میں کنورٹ تب ہوگا جب آپ جس پہ ایمان لائیں اس کا مشاہدہ کر لیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. الذین یؤمنون بالغیب یہاں سے شروع ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون پہ آگے مکمل ہوا. اور یہ جو درمیان میں سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی راہ ہے. اس آیت کو، ان دونوں آیتوں کو ذرا غور سے جا کے دیکھ لینا. جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اب ایمان ہمارا ایمان مفصل کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان. یہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ جو ایمان لائے، اب وہ جو اس کو دیکھا ہی نہیں تو ایمان کہاں سے لائیں؟ ہے نا. اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہوا، ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا ہوا، ٹھیک ہے. پھر جو انبیاء گزر گئے ہیں، اور ہمارے دور میں تو سارے ہی گزر گئے ہوئے پہلے ہی، ٹھیک ہے، ان کو بھی نہیں دیکھا ہوا. جو کتاب ہمارے پاس ایک ہے قرآن، وہی ہے ہمارے پاس. جو پہلی جو 3 کتابیں ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. قیامت ابھی آنی ہے، اور جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے، اچھی بری تقدیر کا، وہ ہم مانتے کوئی نہیں ہے. ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہر تقدیر پہ اللہ سے لڑتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی اللہ سے گلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی لوگوں سے گلہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھی تقدیر ہو تو ہم اس کو اپنے پیٹے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو میری عقل مندیوں کا اور میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایکچولی ہمارا ایمان ضرور ہے،
لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں ہے، اور آخرت تو ابھی آنی ہے. ٹھیک ہے. سو ہمارا ایمان ایکچولی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ غیب پہ ہی ہے. یہ یقین میں تب کنورٹ ہوگا جب ان تمام چیزوں کا مشاہدہ ہوگا. وبالآخرات هم یوقنون. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.